السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم اے این رائٹس، قسط نمبر 47 پارٹ 1۔ الیان، میں 1 منٹ میں آیا، سیان الیان سے کہتے ہوئے واپس اس بلاک کی طرف آیا جہاں پر لڑکیاں تھیں۔ امی، عریج کو باہر بھیجیں، سیان نے اسما کو کہا۔ اسما نے عریج کو باہر بھیج دیا۔ یہ تم سب کی کالج میں پارٹی ہو رہی ہے؟ سیان غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کالج میں ہی ہونی تھی، لیکن جب ہم کالج پہنچے تو انہوں نے بتایا پارٹی لاہور یونیورسٹی میں دی گئی ہے۔ عریج معصوم چہرہ بناتے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ گھر چلو، پھر تمہیں پارٹی اچھی طرح انجوائے کرواؤں گا میں، سیان دانت پیستے ہوئے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ عریج بے فکر ہوتی واپس اندر چلی گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کس بات کا غصہ چڑھا ہوا ہے تمہیں؟ اب ایشان اور الیان نے اس کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم تو کالج میں پڑھتے ہیں نا الیان؟ الیان نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بول رہا ہے تو؟ تمہاری بہن نے کالج کی پارٹی میں جانے کے لیے مجھ سے اجازت لی تھی، یہ دیکھو کالج۔ سیان نے سامنے لگے بورڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں یونیورسٹی کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہاں پہ کوئی بکھیرا مت کھڑا کر دینا، گھر چل کے سکون سے بات کر لینا اس سے، سیان نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، سب بکھیرے تو میں ہی کرتا ہوں نا، سیان نے غصے سے کہتے وہاں سے چلا گیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی کلاس میں چلے گئے کیونکہ ان کا لیکچر تھا۔ نشا، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کچھ دن بعد تمہارا نکاح ہے، ماورا نشا کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ جیسا ہر لڑکی کو محسوس ہوتا ہے، نشا نظریں جھکائے بولی۔ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ کی بھی تو رخصتی ہے کچھ دن بعد۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ اذہان مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو دنیا میں سب سے خوش قسمت اس معاملے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اتنا زیادہ پیار کرنے والا شوہر ملا ہے، ماورا چہکتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز سے، اس کے لہجے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ نشا، ایک بات پوچھوں تم سے؟ جی پوچھیں بھابھی، نشا مسکراتے ہوئے بولی۔ اس نکاح سے خوش ہو تم؟ ماورا اس کا چہرہ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں شاید، نظریں چراتے ہوئے بولی۔ سب لڑکیوں نے پارٹی میں بہت زیادہ انجوائے کیا، انہوں نے پکس بنائی، مختلف کھانے کھائے، ایک دوسرے کو جی بھر کے تنگ کیا۔ ہیرا چیئر پہ بیٹھی تھی جب اسے زید کا میسج موصول ہوا۔ مسز، میرے گھر آنے سے پہلے تیار رہنا، خوبصورت سی ساڑی پہن کر۔ ہیرا زید کا میسج پڑھ کے مسکرائی۔ کس کا میسج پڑھ کے مسکرایا جا رہا ہے میڈم؟ میرم اسے کندھا مارتے ہوئے بولی۔ زید کا میسج تھا، ہیرا نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اتنی خوشی شوہر کے میسج پر؟ میرم تنگ نہ کرو، ہیرا وہاں سے اٹھ کر نیہا کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ارد شیر اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ سر، آپ نے جس کی انفارمیشن معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا ہمیں، اس نے نہر میں کود کر اپنی جان دے دی تھی، اس کے علاوہ اس کی کوئی معلومات نہیں ملی۔ وہ آدمی سر جھکائے بولا۔ تم لوگوں کو ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ زندہ ہے وہ، ارد شیر دہا رہا تھا۔ سر، ہم نے ہر جگہ معلوم کیا ہے، ہمیں صرف یہی معلومات مل سکی ہیں۔ اس آدمی کے کہنے پر ارد شیر نے ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں زمین پر گرا کر بوس کر دی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ارد شیر چلایا۔ آدمی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔
نور کہاں ہوگی؟ اردشیر سر تھامتے ہوئے چیئر سے ٹیک لگا گیا۔ شداور کہیں وہ اس کے پاس؟ اس کے دل میں خیال آیا۔ اردشیر کار کی کیس اٹھاتے کار لے کر شداور کے آفس کی طرف چل دیا۔ بنا اجازت لیے دروازہ کھولتے ہوئے وہ شداور کے آفس میں داخل ہوا۔ شداور اسے دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ نور کہاں ہے؟ اردشیر خود پر ضبط کرتے ہوئے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا، مجھے نہیں معلوم، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری نور کا نام لینے کی؟ شداور چیئر سے اٹھتے پھنکارا۔ نور کی موت پر اگر سب سے زیادہ کوئی پرسکون تھا تو وہ تم تھے شداور خان۔ وہ تمہارے پاس ہے، یا پھر تم جانتے ہو وہ کہاں پر ہے؟ اردشیر ٹیبل پر ہاتھ مارتے چیزیں نیچے گراتے ہوئے بولا۔ اپنی حد مت بھولو اردشیر، چٹکیوں میں تمہیں مسل کر رکھ دوں گا۔ شداور کی بات پر اردشیر نے زوردار قہقہ لگایا۔ کون مسلے گا مجھے؟ تم، جو 23 سال پہلے میرا کچھ نہیں بگاڑ پایا، وہ اب کیا خاک کرے گا؟ اردشیر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے حقارت سے بولا۔ ایک بات یاد رکھنا شداور خان، نور ماضی میں بھی میری تھی، حال میں بھی میری ہے، اور مستقبل میں بھی میری ہی رہے گی۔ اپنی کالی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑتے ہوئے جنونیت سے بولا۔ شداور نے زوردار قہقہ لگایا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اردشیر سکندر خان، تم بھول رہے ہو، ماضی میں نور صالح میری دسترست میں تھی، اور وہ ہمیشہ میری دسترست میں رہے گی۔ وہ ماں ہے میرے بچوں کی۔ شداور کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ یعنی نور تمہارے پاس ہے؟ اردشیر کی آنکھیں غصے اور اشتعال سے سرخ ہو گئی تھی۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ شداور، زبردستی ہم کسی کو خود کے ساتھ نہیں باندھ سکتے، خاص کر عورت کو۔ عورت اس مرد کے ساتھ خوشی سے رہتی ہے جو اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، نہ کہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ عورت کبھی اس کی ہو کر نہیں رہتی۔ اب تم خود سمجھدار ہو کہ ماضی میں نور تمہاری تھی۔ اردشیر اسے آگ لگا کر آفس سے چلا گیا۔ اسے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ نور شداور کے پاس ہے۔ شداور نور کو کہاں رکھ سکتا ہے؟ اردشیر گہری سوچ میں تھا۔ وہ اپنے اڈوں پر نہیں رکھ سکتا، نہ ہی اسے بیرون ملک بھیج سکتا ہے، کیونکہ وہ جتنا پاگل ہے اسے خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ اس کا گھر، اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا۔ لیکن کون سا گھر؟ اردشیر، اس کے تو بے شمار گھر ہیں۔ وہ ایک گھر میں ہوتا ہے تو کبھی دوسرے میں۔ اردشیر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ شداور خان، تم سے پہلے اردشیر سکندر خان اپنی نور تک پہنچے گا۔ اردشیر اٹل لہجے میں بولا۔ بکواس کر رہا ہے یہ۔ نور جان میری تھی اور ہمیشہ میری رہے گی۔ وہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی۔ شداور پاگلوں کی طرح کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے بال پکڑتے ہوئے بولا۔ میری نور جان کے پاس جانا ہے؟ کار کی چابیاں پکڑتے آفس سے بھاگنے والے انداز میں باہر گیا۔ اسے صرف اپنی نور جان سے ملنا تھا۔ جنگل کے پاس گاڑی روکتے وہ بھاگتے ہوئے جنگل پار کرنے لگا۔ وہ جلد از جلد جنگل پار کرنا چاہتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی گارڈ کے دروازہ کھولتے ہی وہ بھاگتے ہوئے نور کے کمرے میں داخل ہوا۔ نور کمرے میں نہ تھی، کمرہ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ نور جان کہاں ہو؟ شداور بے حد پیار سے بولا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نور کو ہوش آ چکی ہے۔ اس نے ڈریسنگ روم میں چیک کیا، واش روم میں نور کہیں پر بھی نہ تھی۔ نور جان، تنگ نہیں کرتے؟ کہاں پر ہو؟ شداور چاروں طرف نظر دہراتے ہوئے بولا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ لاؤنج میں آیا۔ کہاں مر گئے ہو سب؟ شداور کے چلانے پر سب نوکر لاؤنج میں اکٹھے ہوئے۔
میری نور جان کہاں ہے؟ شداور ایک عورت کا گلا پکڑتا ہوا بولا جو نور کی کیئر ٹیکر تھی۔ سر وہ کل سے اپنے کمرے میں نہیں ہے، وہ عورت ڈرتے ہوئے بولی۔ شداور نے گن نکال کر اس کے سر میں 5 گولیاں ماری۔ میرے جانے کے بعد کون گھر آیا تھا؟ شداور گارڈ کا گریبان پکڑتے ہوئے بولا۔ سر آپ کے جانے کے بعد کوئی بھی گھر نہیں آیا، گارڈ خوف سے کپکپاتے ہوئے بولا۔ اگر کوئی گھر نہیں آیا تو میری نور جان کو کون لے کر گیا ہے؟ اس نے گارڈ کے گلے میں گولی مار دی۔ خون نکل کر شداور کے چہرے کو رنگ گیا۔ اگر میری نور جان مجھے نہ ملی تم سب کو جان سے مار دوں گا میں۔ شداور دہاڑتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ جو جنگل 1.5 گھنٹے میں پار ہوتا تھا اس نے 45 منٹ میں پار کر لیا۔ گاڑی کی سپیڈ وہ حد سے زیادہ تیز کر گیا تھا۔ میری نور جان کس کے پاس ہوگی؟ اس کے ذہن میں ارد شیر کی باتیں گھومنے لگی۔ ایک بات یاد رکھنا شداور خان، نور ماضی میں بھی میری تھی، حال میں بھی میری ہے اور مستقبل میں بھی میری رہی۔ ارد شیر، اگر میری نور جان تمہارے پاس ہوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا تمہارے میں۔ کار کی سپیڈ بے انتہا تیز کرتے وہ دہاڑا تھا۔ زریز کمرے سے باہر نکلا تو انائزہ باہر کھڑی تھی۔ ایتھے کی یہ جرا تسی ہر 2 منٹ بعد اندر وڑے ہوندے ہو؟ ادھر کیا ہے جو آپ ہر 2 منٹ بعد اندر گئے ہوتے ہیں؟ انائزہ کمر پہ ہاتھ رکھے لڑاکو عورتوں کی طرح بولی۔ کچھ نہیں ہے اندر انائزہ، میں بس چیک کر رہا تھا کہ ملازمین کمرے کی صحیح طریقے سے صفائی کر رہی ہیں یا نہیں۔ زریز اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے نیچے لے جانے لگا۔ تسی ہن مینوں پیار نہیں کرتے، آپ اب مجھے پیار نہیں کرتے، انائزہ اداس ہوتے بولی۔ اور میر زرگو کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا؟ کیونکہ تسی ہن ہر ویلے کم تے رہندے ہو، پھر اندر وڑے رہندے ہو۔ کیونکہ آپ اب ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں یا پھر کمرے میں رہتے ہیں، انائزہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ زریز خان کو وہ ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی لگی تھی۔ زرگو، جب ہمارے بچے ہوں گے تو تم ان کی ماں لگنے کی بجائے بہن لگو گی۔ وہ یہ نہیں کہیں گے ہماری ماں کہاں ہے، بلکہ وہ کہیں گے ہماری بہن کہاں گئی ہے۔ زریز کی بات پر انائزہ اس کے سینے پر مکے مارنا شروع ہو گئی۔ زرگو، شوہر کو مارنا بری بات ہے۔ زریز اس کا ہاتھ پکڑتے ان پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ تے بیوی نال ایہو جیاں گلاں کرنا چنگی گل ہے؟ تو بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کرنا اچھی بات ہے؟ جب بیوی لگتی ہی بچی ہو تو پھر ایسی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میری پیاری زرگو، زریز اس کے رخسار پر پیار کرتے ہوئے بولا۔ میں کی کراں دسو، میں جدوں لگنی بچیاں میں کہ اپنے آپ نوں کھچ کے وڈی کر لاں۔ میں کیا کروں بتائیں؟ جب میں لگتی ہی بچی ہوں تو کیا میں اپنے آپ کو کھینچ کر بڑا کر لوں؟ انائزہ نے گھور کر زریز کی طرف دیکھا۔ سچ سچ بتانا، جب تم چھوٹی تھی تمہارے سر پہ کوئی ڈنڈے مارتا ہوتا تھا؟ زریز نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ مینوں کنے ڈنڈے مارنے سن والا؟ اونج تسی کیوں پچھن دے ہو؟ مجھے کس نے ڈنڈے مارنے تھے بھلا؟ ویسے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انائزہ سوچنے والے انداز میں بولی۔ تم میں دماغ نامی چیز نہیں ہے نا، اس لیے پوچھا، کہیں کسی نے ڈنڈے مار کر باہر نکال تو نہیں دی؟ زریز کہتے ہی گارڈن کی طرف بھاگا۔ انائزہ پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر زریز کے پیچھے بھاگنے لگی۔ ادھر آؤ میرے کول، میں تانوں دساں میرے سر تے کنے ڈنڈے مارے سن۔ ادھر آئیں میرے پاس، میں آپ کو بتاؤں میرے سر پر کس نے ڈنڈے مارے تھے۔ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چلائی۔
مجھے مار کے کیوں رخصتی سے پہلے ہی بیوہ ہونے کا ارادہ ہے تمہارا؟ زریز اس کے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑتے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں پکڑ گیا۔ ہاتھ چھڈو میرے، پھر تانوں دسنی ہاں میں۔ ہاتھ چھوڑے میرے، پھر بتاتی ہوں آپ کو۔ انائزہ آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف گور کے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا چلو غصہ ختم کرو، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا بنا کے دو۔ میں نہیں بنانا، کیونکہ تسی کیا سی جے میں تہاڈے نال ویاہ کر لواں گی پھر میری کم تو چھٹی۔ میں نے نہیں بنانا، کیونکہ آپ نے کہا تھا اگر میں آپ سے شادی کر لوں گی تو پھر میری کام سے چھٹی۔ انائزہ خوش ہوتے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصومانہ چہرہ بنا کر بولی۔ زریز خان اس کی معصومیت اور خوشی دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ آج میں اپنی زرگو کے لیے کھانا بناتا ہوں۔ زریز اس کی پیشانی پر پیار کرتے کچن میں چلا گیا۔ انائزہ نے نم آنکھوں سے اسے کچن میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ جی، تسی مینوں بہت وڈی خوشی دتی ہے انہاں دی صورت وچ۔ اللہ جی، آپ نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے ان کی صورت میں۔ زریز کے بارے میں سوچتے ہوئے دل کھول کر مسکرائی۔ انائزہ کچن میں گئی۔ زریز اس کے لیے آلو والے پراٹھے بنا رہا تھا۔ آلو دے پراٹھے میرے واسطے بناندے ہو؟ آلو کے پراٹھے میرے لیے بنا رہے ہیں؟ انائزہ زریز کے کندھے پر سر رکھے پیار بھرے لہجے میں بولی، جی بالکل، اپنی زرگو کے لیے بنا رہا ہوں، کیونکہ میری زرگو کو آلو کے پراٹھے بے حد پسند ہیں۔ زریز اسے اپنے آگے کرتے اس کی کمر کے دائیں اور بائیں جانب سے اپنے ہاتھ کو آگے کرتے ابلے ہوئے آلو میں مرچ ڈالنے لگا۔ انائزہ رخ اس کی طرف کرتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ خیریت ہے نا؟ آج اپنے سبز آنکھوں والے صاحب جی پر بہت پیار آ رہا ہے۔ زریز اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا، تسی تے انج کہندے ہو جویں کدی میں پہلاں تہانوں پیار نہیں کیتا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پہلے کبھی میں نے آپ کو پیار نہیں کیا۔ انائزہ کی بات پر زریز نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت جلد رخصتی کروا لوں گا میں، پھر اپنی زرگو سے میں اپنا حق وصول کروں گا۔ زریز اس کے کان کے پاس جھکتے گمگیر آواز میں سرگوشی کر گیا۔ انائزہ سہم کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ زرگو، کچن سے باہر چلی جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں خود پر قابو کھو دوں۔ زریز اس کے گرد سے اپنے بازو ہٹاتے سائڈ پر ہوتے ہوئے بولا۔ زریز کے پیچھے ہوتے ہی انائزہ بھاگنے والے انداز میں کچن سے باہر چلی گئی۔ کیا شداور کو معلوم ہو گیا ہوگا نور کی غیر موجودگی کا؟ زریز کے دل میں خیال آیا۔ تم پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈو گے شداور، لیکن وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ بہت دور لے جاؤں گا اپنی ماں کو میں تم سے، تمہارا چھونا تو دور کی بات ہے، تمہاری پرچھائی بھی اس پر نہیں پڑنے دوں گا۔ زریز آنکھوں میں شفافیت لیے بولا تھا، بہت دور لے جاؤں گا میں اپنی ماں کو، جہاں صرف میں، میری زرگو اور میری ماں ہوگی۔ ہم خوشحال زندگی جئیں گے، تم جیسے درندوں سے دور۔ زریز اپنی ماں اور اپنی بیوی کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکرایا۔ پراٹھے بنا کر وہ باہر آیا۔ انائزہ بے تابی سے پراٹھوں کا انتظار کر رہی تھی۔ پراٹھوں کو دیکھ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ زرگو گرم ہیں، آرام سے کھاؤ۔ زریز کے پراٹھے ٹیبل پر رکھتے ہی انائزہ کھانا شروع ہو گئی۔ اس نے یہ تک نہ دیکھا کہ پراٹھے بے حد گرم ہیں۔ اے تے بالکل بھی گرم نہیں نے، یہ تو بالکل بھی گرم نہیں ہے، انائزہ مزے سے کھاتے ہوئے بولی۔ وہ کچھ منٹ میں ہی 2 پراٹھے کھا چکی تھی۔ وہ تو تمہارے کھانے کی سپیڈ دیکھ کر ہی علم ہو رہا ہے مجھے۔ زریز نے بے حد گرم ہونے کی وجہ سے مشکل آدھا پراٹھا کھایا تھا۔ وہ سب پارٹی میں اتنی مشغول ہو چکی تھی کہ انہیں وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب رات کے 8 بج گئے۔ سب مرد رات کے 8 بجے تک گھر میں موجود ہوتے تھے۔
سیان، ایشان اور آلیان۔ وہ تینوں یونیورسٹی سے آفس جا چکے تھے۔ انہیں اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ وہ ابھی تک یونیورسٹی میں ہی ہیں۔ تقریباً 8:30 پر وہ سب گاڑی میں بیٹھی تھی جب پرنسپل نے سب لڑکیوں کو بتایا کہ لاہور کے سب راستے بند کر دیے گئے ہیں، ہمیں آج رات لاہور میں اسٹے کرنا پڑے گا۔ سب نے ڈر کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ لاسٹ ایپیسوڈ پہ جو میں نے کل اپلوڈ کی، کسی نے کمنٹس نہیں کیا، لائک جیسے کہ میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بات کی تھی 3 سے 4 تھے۔ پلیز لائک کر دیا کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کا پارٹ 2 کل اپلوڈ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔